السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کی طرف سے. اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر صمد مسافر. ڈاکٹر صمد مسافر کا آپ نے نام تو سنا ہوگا ویسے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. انٹرنیشنلی ہی از اے ویری ویل نون پرسنالٹی، اور ڈفرینٹ پروگرامز میں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں انفیکٹ انہوں نے پروگرامز کیے ہیں. بی بی سی، سی این این. جب میں ان کا پروفائل پڑھ رہا تھا تو اس میں ماشاء اللہ از انٹرنیشنلی ویری ویل نون. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ان کا اصل شعبہ ہے جس کے لیے یہ کام کرتے ہیں یا جس کو انہوں نے بیسیکلی ایجاد کیا ہے وہ ہے زیل سائنسز اینڈ آلٹرنیٹو میڈیسن انسٹیٹیوٹ. اب زیل سائنسز کے بارے میں جو باقاعدہ انفارمیشن ہمیں لینی ہے وہ تو ہم ان سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، لیکن آلٹرنیٹو میڈیسن کے بارے میں آپ سے بتا دوں کہ آلٹرنیٹو میڈیسن از دیٹ کہ فرضاً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم سیدھا پیناڈول کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. 2 گولی پیناڈول کی ہم نے کھا لی اور ساتھ میں پانی پی لیا 1 گلاس، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہو گئی. اب آلٹرنیٹو میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سر درد کی وجہ سے کسی اور چیز کی طرف رجوع کریں، بجائے ایسی کیمیکلی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس اس کو استعمال کریں، ہم کسی اور چیز کی طرف جائیں. وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ کیسی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہمیں بتا سکیں گے ڈاکٹر صمد مسافر. سوری ڈاکٹر صاحب، جتنا میں کہہ سکا، جتنا میرے نالج میں تھا میں نے کہہ دیا، اور باقی یہ ہے کہ آپ خود بہتر فرما سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آلٹرنیٹیو میڈیسن کا جو ایک نیا پرسپیکٹو دیا ہے اس کے بارے میں آپ خود ہی ہمیں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے پلیز. بالکل ڈاکٹر صاحب، آلٹرنیٹیو میڈیسن آپ کو پتہ ہے اس میں ریفلیکسولوجی، آکوپیشن، زون تھراپی اور ہربل آتا ہے، اس میں ہومیوپیتھی آتا ہے، اس میں ہیلنگ سے ریلیٹ جتنے بھی ہیلنگ میتھڈس ہیں وہ آتے ہیں. اور اس میں جو بہترین اور جو اچھے ٹیکنیکس ہیں وہ ہے جو کہ آپ کسی قدرتی طریقے سے یعنی کسی نیچرل طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ خود اپنے طور پہ کر سکے. ایسے میتھڈس ہوتے ہیں اس میں جو نیچرل، یا تو آپ کو مالج ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں الٹرنیٹیو میڈیسن میں، وہ آپ کو ٹیکنیکس بتاتے کراتے ہیں، یا وہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال کر لیں تو اس سے آپ کے اس طرح قدرتی طریقے سے آپ کا علاج ہوتے ہیں. اچھا، تو بیسیکلی اگر سادے الفاظ میں آپ کا جو آپ نے کہا اس کو خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ قدرتی طریقے سے جو علاج ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کیمیکل میڈیسنز یوز کریں. بالکل if I'm not mistaken. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو آپ خود بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، آپ یہ چیزیں مت کھائیں، یہ چیزیں کھائیں، پرہیز اس چیز سے کر لیں اور ایسی چیزیں بنائیں. آپ کو ترکیب بتائیں کہ نیچرل طریقے سے جو ہم میڈیکل میں جو جتنی کوشش ہوتی ہے ہم پیشنٹ کو ایسی طرف لے جاتے ہیں قدرتی طریقے کے، نیچرل طریقے سے وہ اپنا علاج خود کر سکے. کیونکہ میڈیسن کا آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جتنا انسان دور رہے میڈیسن سے اتنا ہی بہتر ہے. میڈیکل میں ہم ہیلپ کرتے ہیں پیشنٹ کا کہ وہ اس چیز سے بچ سکے، یعنی وہ بیماری جو بھی ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے وہ بچ سکے تاکہ ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ، کوئی خاص نقصان نہ ہو، کم سے کم جو ہے میڈیسن کا استعمال ہو. الٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنے طریقے سے اپنے ماحول کا، اپنے آپ کا نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھ سکتا ہے. اس میں اسکول آف یوگا بھی آتے ہیں، جس میں اسکول آف یوگا ہے، اسکول آف اسپورٹس جو ہم کراتے ہیں اس کے ایکسرسائزز ہے، اور اس میں پھر مختلف قسم کے ایک نئے ڈی اے انسٹنٹ یوگا جو میرا اپنا بنائی ہوئی کچھ یوگا ہے، ایک یوگا کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں. صرف 5 دن کا کورس ہوتے ہیں، اس میں مختلف ایکسرسائز بتاتے ہیں. تو وہ ایسے آسنز ہیں جب آپ روٹین سے کریں گے وہ آپ کو کبھی بھی تقریباً ایسے کئی ہزار بیماریوں سے انسان کو نجات دیتے ہیں. بالکل ایک اچھی ہیلتھ کے لیے فزیکل ایکسرسائز اور فزیکل موومنٹ سب سے زیادہ ضرورت ہے. فزیکل اصل میں یوگا میں صرف فزیکل ایکسرسائز تو نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ کے مینٹل ایکسرسائزز ہے، مائنڈ کے ایکسرسائزز ہے، آپ کے برین کے ایکسرسائز ہے، نروز کی ایکسرسائز ہے آپ کی، یعنی آپ کی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور یہ سب چیزوں کی ایکسرسائزز ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ یوگا جو ہے نا صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے. آج کل تو یہاں پر یوگا کو ایسا بنایا گیا کہ صرف فٹنس کے لیے
لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جس سے فٹنس جو ہے ان کا وہ ہوتا بھی نہیں اتنا زیادہ، یوگا کر کر کے اتنا زیادہ اس کے وزن کم نہیں ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک اچھے پراپر وے جو ہے، تاکہ ان کے مائنڈ کو ایسے انرجی اس میں کریٹ کیا جائے، ایسے انرجی اس کی ایکٹیویٹ کیا جائے، اس میں ایسا ایکٹیویشن کیا جائے یوگا کے ذریعے، تاکہ ان کی مائنڈ آٹومیٹیکلی وہ ڈائٹنگ کی طرف جائیں اور ایسے غذائیں ایسی چیزیں، ایک ہیلتھی لائف سٹائل بیسکلی. بالکل بالکل، کہ ان کو اگر کسی ایسی سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ وہ ان نیچرل سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور اس کی باڈی عجیب غریب ہو جاتی ہے اور اس کو وہ وہی نہیں ملتے ہیں کہ وہ اس پہ کام کرتے ہوئے ایک ایسے نتیجے تک پہنچے کہ وہ اپنے نیچرل ہیلتھ کا حیات اپنا خیال رکھ سکے، خود ہی رکھ سکے. تو بیسکلی آپ انسان کے ذہن کو یوگا کے ذریعے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انسان کا ذہن ٹیون ہو جاتا ہے کہ پھر اسے سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا تو آپ میں سے یہ سوچنا نہیں پڑتا ہے کون سی غذا اچھی ہے کون سی غذا خراب ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں، کتنا کھاؤں کتنا نہیں کھاؤں. ایک آپ کا مینٹل سیٹ ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ خود ہی اپنے کنٹرول اور ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے آپ کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں، یا فرضاً کوئی بھی جو آپ کی دوسری لائف میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ کو اپنے آپ پہ ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اپنے حرکتوں میں اپنے مائنڈ پہ اور اپنے خیالات باڈی پہ کنٹرول آتے ہیں. اور جو آپ کھاتے ہیں یا کوئی آپ نہیں کر سکتے تو آپ پہ اس پہ ہیوی ہو سکتا ہے، کنٹرول کر سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، یا سیلف کنٹرول جسے کہتے ہیں کر سکتا ہے. اس چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچتے ہیں، یعنی ایک گائیڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جو ایکسپرٹ جنہوں نے اتنی عمر گزارے، کتنے انہوں نے اس میں اسٹڈیز کی ہوں گی، کتنی یعنی ریاضات کیے، ریاضت ہی کہہ سکتے ہیں اسٹڈیز کو بھی، وہ بھی ایک علم ہے، ایک عبادت ہے جو حاصل کرتے ہیں انسان، ساری زندگی لگے رہتے ہیں. تو ایک ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. کسی بھی جس طرح ہم اگر اپنے طور پہ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں صحیح طریقے سے. نہیں، گائیڈنس کے بغیر تو میرا خیال ہے کوئی بھی راستہ اگر آپ اپنائیں میڈیکل جیسا ہے، بالکل کوئی بھی راستہ گائیڈنس کے بغیر. اصل میں ہمارے یہاں اصل میں آج کل تو کیا کافی عرصے سے کہ بھائی دوائی بھی اپنے مرضی سے کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی اپنے مطابق کرتے ہیں، اور جبھی دل چاہ جس وقت دل چاہ کمپیوٹر پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لی، گوگل پہ کچھ ٹائپ کر لیا، جو نکل آیا وہ آپ نے اپنی طرف سے کر لیا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے اچھا ہو، لیکن وہ کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے، گائیڈ کی ضرورت، گائیڈنس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. یو آبویسلی نیڈ سم ون ٹو ٹیل یو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس میں سیلف ایشورنس بھی آتی ہے اور آپ کانفیڈینس آپ کا بلڈ اپ ہوتا ہے اپنے آپ کے اوپر. اس کی وجہ سے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو شاید بغیر ایک انسٹرکٹر کے آپ نہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب میں نے بکس لکھی اور اس پہ کافی سارے الٹرنیٹیو میڈیسن پہ. جب انسان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں تو پھر انسان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی نالج کو تحریروں میں لے. بالکل، میں نے اس پہ تحریریں کی ہے، بکس لکھی ہے. تو لوگوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی ایک کتاب بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. میں نے ایسے ٹیکنیک ڈالے اس میں، ایسے ٹیکنیک اس میں ہے جو کہ آپ اپنے طور پہ اس بک سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں. مثلا ایک کتاب میں نے لکھی یہ دا سیکریٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا، جس میں آتے ہیں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی سمدھا، اور یہ آتے ہیں ایک جاپانی طریقہ علاج آتے ہیں. اس کتاب سے آپ جو جاپانی طریقہ علاج ہے، نیچرل طریقہ علاج اور ہے، وہ خود آپ اس سے سیلف اٹیونمنٹ لے سکتے ہیں. ایسے طریقے ڈالا گیا ہے کہ اس میں ایسے طریقے میں نے لکھی ہے کہ وہ سیلف اٹیونمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے سیلف اٹیونمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ماسٹر تک آپ اپنے سیلف اٹیونمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں بہت سے کرونک ڈیزیز سے. لیکن جو سمدھا ہے وہ ابھی گائیڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک ہائی پاور کے اٹیونمنٹ چاہیے جو آپ کو اٹیون کیا جائے، اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. ابھی تک الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں
उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई ऐसे लाख लोगों का हमने इलाज किए जो वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वर्जन अगर आप फर्ज करने के फायदा भी ना हो तो नुकसान कहीं से नहीं होता है, जो कि फॉर एग्जांपल दूसरे मेडिसिन में होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब मेडिकल के साथ साथ इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल मेडिकल के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर फर्जन आपके अगर डायबिटीज का इलाज करता है या कोई भी हाइपरटेंशन किसी भी किस्म की बीमारी जो खुदा न खास्ता आप उसके शिकार हैं उसका इलाज करता है, तो साथ में आप इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं और डॉक्टर साहब खुद भी आपसे कहेंगे कि कोई हर्ज नहीं है, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, और हो सकता है उनके जहन में भी एक नई बात है। लेकिन समझ साहब, एक मैंने बहुत से डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, तो डॉक्टर्स अपने तरीके के साथ जो है इसको भी अप्लाई करते हैं। आप यकीन माने कि उनके पेशेंट जो पहले ठीक नहीं हो रहे थे अभी उनके पास आते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। मेडिकल आपको पता है कि आपने ज़रूर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है कि एक अच्छे डॉक्टर से कुछ फीसदी लोग ठीक होते हैं, बिल्कुल, बाकी नहीं होते, क्योंकि कुछ फीसदी लोग इसलिए ठीक होते हैं कि हर मेडिसिन हर इंसान को सूट हर चीज़ को नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल कभी कभी ऑटोमेटिकली हम या ठीक हो जाते हैं या किसी तब्दीली वजूद की तब्दीली की या मौसम की तब्दीली की वजह से हमारी बीमारियां ठीक होता है या किसी और तरीके से या किसी और डॉक्टर से ठीक हो जाते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर की जो पेशेंट होती है वो तकरीबन 25 से 30 लोग ठीक हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। बाकी बीमारियां, बल्कि कुछ बीमारियों का इलाज ही नहीं है मेडिकल, ओके, जिस तरह के हेपेटाइटिस हो गए, बिल्कुल, इस तरह दूसरी चीजें हो गए, डेफिनेट इलाज बीमारियां आ रहे, नई बीमारियां, उसकी इलाज दरियाफ्त करते करते 100 साल कितना लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बातों में एक जो मुझे अट्रैक्ट करी एक बात आपने जो बीच में कही, आपने कहा कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना होगा, दिस इज अ वेरी कैची वर्ड और मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखता होगा अगर हम इसके बारे में पता करें तो डॉक्टर साहब आप हमें बता सकेंगे कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम? जी, समझा मीन क्योंकि ये इसमें इसलिए वो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत से रेकी मास्टर्स है इसको वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी कहते हैं। उसका वजह यह है कि इसमें ऑल काइंड ऑफ जितने भी हीलिंग सिस्टम्स है वो तमाम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके हीलर लेवल से, इसके हीलर लेवल होते हैं, मास्टर लेवल होते हैं, ग्रैंड मास्टर लेवल होते हैं। अच्छा, तो इसके हीलर लेवल से आपके ऑटोमेटिकली जो ऑल काइंड ऑफ रिकी है ये इसमें आ जाते हैं। यानी समझा एक रिवर की तरह है जिसमें ऑल काइंड ऑफ जितने भी चश्मे जितने भी पानी बहते हैं वो उसमें आ जाकर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो ये यानी प्रैक्टिकली हम बताते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ कहते हैं। प्रैक्टिकली हम उनको अपने इंस्टीट्यूट में क्लासेस देते हैं, 2-3 घंटे का सेशन होता है, अट्यून करते हैं और फिर वो आगे मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर कोर्सेस खुद ही जो रेकी का है वो अट्यून करते हैं, वो शख्स अट्यून करते हैं अदर्स को। तो ये एक ट्रेनिंग नहीं है, एक इलाज भी है। यानी उस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये एक हीलिंग इलाज ही होते हैं। अगर कोई पेशेंट है 2-3 घंटे नहीं बैठ सकते तो उसके लिए भी हमारे वहाँ पर है कि हम किस तरह के उसको डील करें, वो कोई मसला नहीं होता है। अगर कोई बच्चा है, बच्ची है या कोई बूढ़ी है, वो भी आते हैं तो वहाँ पर एंजॉय करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो एक हीलिंग सिस्टम, एक हीलिंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें उनकी हीलिंग हो जाती है। जो भी जितनी भी बीमारियां हैं, जैसा भी है क्रोनिक डिजीज, जिस तरह मेडिकली क्योर नहीं होते तो हम उसका हेल्प कर सकते हैं। और डॉक्टर्स खुद ही भेजते हैं हमारे पास पेशेंट को, डॉक्टर्स खुद ही हमारे पास आपके पास रेफर करते हैं पेशेंट्स को। तो आप इसके आपने कहा इसका प्राइमरी एक हीलर होते हीलर लेवल है और एक मास्टर लेवल है, फिर ग्रैंड मास्टर लेवल है। जैसे कि आपने फरमाया कि इसके 3 लेवल होते हैं, एक हीलर होता है, एक हीलर मास्टर होता है जो कि सेकंड लेवल होता है, और तीसरा जो होता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। तो आप मुझे बता सकेंगे कि थोड़ा अगर एक लेवल के बारे में अगर थोड़ी और तफसीली, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे